اس روزے کو بھی اللہ نے اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی، اللہ کا بھے آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا بھے آ جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ یہ روزے کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی لوگ پورا کرتے ہیں، ورنہ دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیوی میکے گئی ہے، بچے پڑھنے گئے ہیں، ماں باپ بھی گھر میں نہیں ہے، اکیلے ہو آپ، لیکن روزے سے ہو، سحری کھائی ہے، دن کے 12 بجے پیاس لگ رہی ہے، فریج موجود ہے، لیکن فریج کھول کر اس کا پانی اس لیے نہیں پیتے ہو۔ بیوی نہیں ہے تو کیا ہوا، ماں باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، بچے نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے دوست نہیں ہے تو کیا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چاہے تو ہم پی سکتے ہیں لیکن ہم پانی کو اس لیے نہیں پی رہے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے ہم پانی پینے سے رکے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا، اگر ہم نے روزہ توڑ دیا، اگر ہم نے پانی پی لیا تو ہمیں گناہ پڑے گا۔ فرمایا یہی ڈر پیدا کرنے کے لیے، اپنا بھے پیدا کرنے کے لیے ہم نے روزہ فرض کیا ہے۔ اور یہ 1 مہینہ جب تمہارے اندر اللہ کا بھے رہے گا، اللہ کا ڈر رہے گا، تو پورے سال تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا بھے کھاؤ گے۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا بھے تمہارے اندر آ جائے۔ پھر اس میں کچھ آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں۔ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، مریضاً أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم ان دنوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اگر بیمار ہو جاؤ تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رمضان کے بعد تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی، کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں تو میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا، ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب کھائے گی نہیں تو پستانوں میں دودھ کہاں سے آئے گا، تو اس بچے کی پرورش کے لیے، اس بچے کی غذا میں دودھ کی کمی نہ ہونے پائے، اس لیے محمد رسول اللہ اجازت دیتے ہیں کہ ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزے ترک کر دے، جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اس کے بعد وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں حمل ہے تو ماں جب کھائے گی تو بچے کو لگے گا پیٹ میں، اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ ہم روزہ رہیں گے تو بچے کی صحت پر فرق پڑے گا، بچے کی نشو و نما نہیں ہو پائے گی، بچے کا وزن کم ہو جائے گا، تو ایسی حاملہ عورت کے لیے بھی رخصت دے دی ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں جب وضع حمل ہو جائے تو پھر دودھ پلائے گی، اس لیے اس میں 1 سال کے روزے چھوٹ جائیں، اگلا سال آ جائے رمضان کا، پھر وہ روزے بھی چھوٹ جائیں، دودھ پلاتے ہوئے پھر 1 اور سال دودھ پلاتے پلاتے روزے چھوٹ جائیں تو تم روزے چھوڑتی چلی جاؤ، کوئی فرق نہیں، لیکن جب تمہیں موقع ملے، جب بچہ دودھ چھوڑ دے اس کے بعد چھوٹے ہوئے سارے روزوں کو تمہیں پھر سے پورا کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، لیکن یہ روزوں کا مقصد یہ بتایا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ حج بھی فرض کیا تو اس لیے فرض کیا تاکہ تکبر تمہارے اوپر، جو تکبر آتا ہے کہ بہت پیسے والے ہیں، بہت امیر ہیں، دولت مند ہیں، بلڈنگوں کے مالک ہیں، آؤ میرے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ انڈونیشیا کا بھی مسلمان ہے، افریقہ کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے، مراکش کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، لیبیا کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، الجزائر کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، چائنا کا بھی ہے، روس کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، سیریا کا بھی ہے، ہر کنٹری کا آدمی وہاں موجود ہے، نیپال کا بھی ہے، بنگلہ دیش کا
भी है, हर मुल्क का आदमी वहां मौजूद है और सबके जिस्म पर एक ही कपड़ा है। अराफात का मैदान है, 9 तारीख है और सब एक ही जबान में रंग, नस्ल, अमीरी, गरीबी, ऊंच और नीच मिटाकर एक ही मैदान में जमा है और सब एक ही आवाज में चीख रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आदमी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, इसका मतलब ये है लब्बैक लब्बैक, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है। जैसे कोई मुजरिम भागा हुआ है और उसको लोगों ने कह रखा है, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि जहां दिखे उसको शूट कर दो, अगर उसने 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप को कोर्ट में पेश नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, तो उसको शूट कर दो। वो आदमी कोर्ट में आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है कि मैं मुजरिम हूं, भारत की धरती छोड़ के मैं भाग नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ऐसे ही ये तमाम कंट्रीज के लोग अराफात के मैदान में कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरी धरती, तेरी जमीन छोड़ के हम कहीं भाग नहीं सकते, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में आया हूं। ऐ अल्लाह अगर तूने हमको माफ नहीं किया तो कौन माफ करेगा। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाता है, पहले आसमान पे आ जाता है और कहता है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया है, अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दिया है, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है और इनको ऐसे कर दिया है कमा जैसी इसकी मां ने इसको आज ही अपने पेट से पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी अपने बंदे के गुनाहों को ऐसे ही मिटा दिया है। इसमें भी तकवा है, अल्लाह का भय है, अल्लाह का डर है। हम जो कुर्बानी करते हैं उसमें भी अल्लाह का डर है, हम जो कुर्बानी करते हैं वो भी अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर पैदा करने के लिए, वरना कुर्बानी क्या है, अल्लाह ने साफ कह दिया है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर जो छुरी चलाते हो, इस कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून हमारे पास नहीं आता। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह कह रहा है इसका खून और इसका गोश्त हमारे पास नहीं आता। ये मत समझना तुम गरीबों में जो गोश्त बांटते हो वो गोश्त हमारे पास आता नहीं, तुम जो खून बहाते हो वो हमारे पास आता नहीं, हम ये देखते ही नहीं हैं। हम तो क्या देखते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हम तो अल्लाह का भय, अपना डर देखते हैं, तुम्हारे अंदर कितना पैदा हुआ है। तुमने ये गोश्त जो गरीबों में बांटा है ये अल्लाह को खुश करने के लिए ऐसा किया है या इसलिए कुर्बानी दी है कि लोग ये कहेंगे देखो इतना बड़ा पैसे वाला आदमी और फिर भी कुर्बानी नहीं देता है, फिर भी कुर्बानी नहीं करता है। हम तो डर देखते हैं, हम तो तकवा देखते हैं। तुम्हारे कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और खून हमारे पास नहीं आता है, हम तो तकवा देखते हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास सिर्फ तकवा पहुंचता है, अल्लाह का डर। वो देखता है कि मेरा डर मेरे बंदों में कितना पैदा हुआ है। वो शक्लो सूरतें भी नहीं देखता, वो शक्लो सूरतें भी नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, कौन सलमान खान की तरह है, कौन जिम जाता है, ये नहीं देखता अल्लाह। किसकी बॉडी में 6 पैक हैं। अब इसका नाम इसलिए ले लिया कि जब भी बॉडी की बात आती है तो यही सबसे आगे आता है। और मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि मौलाना साहब इसका नाम इसलिए भी ऊंचा है कि इसकी किसी मूवी में ये कपड़ा पहना ही नहीं है। कोई भी मूवी इसने बनाई है तो इसने शर्ट जरूर उतारी है। तो हमने कहा फिर नीचे का पैंट क्यों नहीं उतारा। राइट है, आप तो अजीब बात करते हैं। अल्लाह नहीं देखता जिस्मों को। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम, अल्लाह जिस्मों को नहीं देखता। वला इला सुवरिकुम, सूरत सिंगुलर है, सुवर स्वाद वाव रे के साथ ये प्लूरल है। इसका तर्जमा होगा अल्लाह तुम्हारी सूरतों और शक्लों को भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कौन सी क्रीम से और कौन से फेस वॉश से अपना चेहरा धुल के आए हो, अल्लाह ये भी नहीं देखता।
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے دیوار پر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا تھا کہ اذان کون دے گا؟ خانہ کعبہ میں حکم ہوا کہ بلال کو چابی دے دو. حضرت بلال کو, اور بلال کون تھے؟ شکل و صورت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کل ہوما حدیث کے الفاظ ہیں, کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوتا ہے. حضرت بلال کوئلے سے زیادہ کالے, لیکن خانہ کعبہ میں اذان دینے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت بلال کو. اللہ شکل و صورتیں نہیں دیکھتا, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. صرف مدینے میں حضرت بلال نے مسجد کے اندر اتنا کہا تھا, اے اللہ کے رسول, میں نے اپنی کنٹری چھوڑی, اپنا ملک چھوڑا, اور میں آپ پر ایمان لایا. نکاح کی اتنی اہمیت اور شادی کی اتنی فضیلت آپ نے بیان کی, میں بھی چاہتا ہوں نکاح کروں. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ سے پاک اور صاف حالت میں ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اللہ سے پاک اور صاف حالت میں ملنے کے لیے نکاح ضروری ہے, شادی ضروری ہے. اللہ کے رسول, میں بھی چاہتا ہوں کہ جب بھی موت آئے تو اللہ سے ہم پاک اور صاف حالت میں ملیں. حضرت بلال نے اتنا کہا تھا, اس مسجد کے اندر جتنے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوئے تھے, پیسے والے بیٹھے ہوئے تھے, دولت مند بیٹھے ہوئے تھے, چیخ پڑتے ہیں, اے بلال, اگر تمہاری شادی کی خواہش ہے, اگر تمہاری شادی کی تمنا ہے, اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو آؤ, میرے گھر میں آؤ, میری بیٹی پانی لے کر تمہارے سامنے آئے گی, تم ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لینا, اس کے چہرے پہ نظر ڈال لینا, اس کے ہاتھ پر نظر ڈال لینا. اے بلال, شریعت نے اتنی ہی اجازت دی ہے کہ تم چہرے کو ایک بار دیکھ سکتے ہو, ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار دیکھ سکتے ہو, ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو. اے بلال, میری بیٹی میری نظر میں چاند کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. اے بلال, اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں, اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اے بلال, آؤ, چلو میرے ساتھ, میرے گھر میں چلو, میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں. اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو راضی ہوں, تمہارے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرنے لگے گی. اے بلال, تمہارے بارے میں ہم نے سنا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, بلال, دنیا میں تم کون سا عمل کرتے ہو, کون سا نیک کام کرتے ہو کہ جب مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی, تمہارے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں گئی. میں نے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے. اے بلال, تمہارے اللہ نے تمہیں جنت دے رکھی ہے, اللہ نے نبی اکرم سے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے. اے بلال, تمہارے نکاح میں میری بیٹی آ جائے گی تو وہ بھی جنتی بن جائے گی, وہ بھی نیک عمل کرنے والی بن جائے گی. شکل نہیں دیکھی عرب کے امیروں نے, صورت نہیں دیکھی کہ کالا ہے, کلوٹا ہے, کیسا ہے, کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی, اور اسی دینداری کو معیار بنایا. اسی دینداری کی بنیاد پر حضرت بلال سے کہا, چلو میرے گھر اور میری بیٹی کا ایک بار چہرہ دیکھ لو, اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اور یہ بات عرب کے مدینہ کا ایک امیر, ایک دولت مند نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ مدینے کے اور بھی پیسے والے اور بھی دولت مند لوگ کہہ رہے ہیں. اے بلال, انہوں نے پہلے کہہ دیا تم ان کے گھر چلے جاؤ, اگر ان کی بیٹی پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر چلنا, میری بیٹی بھی دیکھ لینا, اگر میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. لیکن پہلے یہ بول چکے ہیں, پہلے ان کے ہاں چلے جاؤ. غور کرو میرے بھائیوں, یہ دینداری کا معیار تھا اور یہی تقویٰ تھا, اور اسی تقوی کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ ان لوگوں کو دینا چاہتے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. ہم اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی پر غور کریں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں شادی کے موقع پر, اور ہم کن چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں, کن چیزوں